أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے مکۃ المکرمہ کے فضائل، اس کی خصوصیات اور اس کے امتیازات آئے تھے۔ آج میں آپ کے سامنے مدینہ منورہ کے فضائل پیش کروں گا کہ مدینے کے کیا کیا فضائل ہیں اور اس کو کیا کیا اہمیت حاصل ہے۔ سب سے پہلے تو مدینے کا نام جان لیں کہ مدینے کا جو نام تھا پرانا زمانے جاہلیت میں، وہ نام تھا یثرب۔ مدینہ نام بعد میں پڑا۔ مدینے کا معنی ویسے تو شہر کے ہوتے ہیں، اور مدینے سے مراد ہے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کا شہر مبارک۔ تو عربی میں مدینے کے معنی ویسے شہر کے ہوتے ہیں، لیکن جب صرف لفظ مدینہ بولا جائے، ویسے اس کے ساتھ کوئی اور شہر کا جب نام استعمال ہوگا تو وہ شہر مراد ہوتا ہے۔ مدینے کے ساتھ کوئی بھی شہر کا نام عربی میں لگ جائے تو اس سے وہ مراد ہوتا ہے، لیکن جب صرف مدینہ بولا جائے تو اس سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مراد ہوتا ہے۔ یعنی یہ لفظ اس قدر مشہور ہوا مدینہ کہ اب یہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر مبارک ہی کے لیے بولا جانے لگا۔ لہذا سیرت کی کتابوں میں یا احادیث میں جب لفظ مدینہ آئے گا تو اس سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک ہوتا ہے۔ ایک نام تو اس کا یہ ہوا مدینہ، اور یہ نام خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس کا نام مدینہ ذکر کیا۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ کا ایک نام ہے طابہ۔ طابہ یہ نام بھی ہے، اور یہ نام اللہ رب العالمین نے رکھا۔ جیسا کہ حدیث ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ ان اللہ سمی المدینۃ طابہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے مدینے کا ایک نام ہے طیبہ۔ طیبہ یا طیبہ، طیبہ کا معنی ہوتے ہیں پاک، اور یہ نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کا رکھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انہا طیبہ، بے شک یہ شہر طیبہ ہے۔ طیبہ کا معنی پاک، یہ شہر پاک ہے، اور یہ اس طریقے سے گنہگار خبیثوں کو اس طریقے سے اپنے سے دور کر دیتا ہے
जिस तरीके से भट्टी लोहे के जंग को जो है दूर कर देती है, जिस तरह भट्टी जंग को दूर कर देती है, इस तरीके से ये शहर नाफरमानों को, बदबख्तों को, खबीसों को ये शहर जो है अपने से साफ कर देता है। यानी बुरे लोग इस शहर में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाते। इस शहर में वही लोग कयाम पजीर होते हैं कि जिनके अकायद पाक होते हैं, जिनके दिल पाक व साफ होते हैं, जिनकी तबीयत पाक व साफ होती है, वो यहां पर कयाम पजीर होते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस शहर का एक नाम रखा तय्यबा। इसी तरीके से कुरान मजीद में एक और नाम मिलता है इस शहर का, अद्दार। दार ये भी इस शहर का तो नाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू वयुअथिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासह वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। फरमाया कि जो लोग अंसार के, जो लोग मुहाजिरीन के आने से पहले यहां पर रहते हैं, पहले से आबाद हैं, यानी मदीना मुनव्वरा, वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम, जो लोग इनके आने से पहले यानी मुहाजिरीन के यहां आने से पहले इस शहर में आबाद हैं, यानी अंसार मदीना, और उनके आने से पहले ईमान ले आए हैं। वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम, वो उन लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं कि जो उनकी तरफ हिजरत करके आए हैं। वो युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम, वो इन लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं जो इनकी तरफ हिजरत करके आए हैं, और इनको जो कुछ अता किया जाता है, मुहाजिरीन को जो कुछ दिया जाता है, वो उसकी जरूरत अपने दिलों में महसूस नहीं करते। यानी अंसार मदीना वो उसकी जरूरत उसकी हाजत अपने दिलों में महसूस नहीं करते, और ये अंसार मदीना ये मुहाजिरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं। वलौ कान बिहिम खसासा, अगरचे ये खुद जरूरतमंद हो, ये अगरचे खुद जरूरतमंद हो, खुद मोहताज हो, खुद उस चीज की जरूरत महसूस करते हो, उसके बावजूद ये मुहाजिरों को, जो इनके भाई मक्का से इनके पास हिजरत करने के लिए आए हैं, उन्हें ये अपनी जात पर तरजीह देते हैं। वमन यूक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और जो शख्स अपने नफ्स के हिर्स से बचा लिया गया तो ऐसे लोग कामयाब हैं। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में जहां अंसार मदीना की तारीफ की, उनके औसाफ बताए, वहीं इस शहर के लिए जो जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया वो क्या है, अद्दार। वल्लज़ीना तबव्वउद्दार, तो इससे ये पता चलता है कि इस शहर का एक नाम क्या है, अद्दार। तो यसरब ये पुराना नाम है, मदीना ये एक नाम हो गया, ताबा ये एक नाम हो गया, तय्यबा ये एक नाम हो गया मदीना का, और इसी तरीके से अद्दार। और इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंसार मदीना की तारीफ करते हुए इरशाद फरमाया कि मुहाजिरीन जो इनके पास हिजरत करके आए हैं, ये इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, ये इन्हें अपने ऊपर बोझ नहीं समझते, ये इन्हें अपने ऊपर बोझ नहीं समझते, बल्कि ये इनसे मोहब्बत करते हैं, इन्हें अपनी जरूरतों पर ये तरजीह देते हैं, और ये इनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। और अंसार मदीना के ईसारो कुर्बानी की बेइंतहा मिसालें मौजूद हैं। अंसार मदीना ने मुहाजिरीन के लिए जो कुर्बानियां पेश की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا تھا، یعنی ان کے درمیان اخوت قائم فرما دی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے دور اندیش تھے، مکہ سے ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائی، تو معاملہ یہ تھا کہ ان کا خرچ کا کیا ہوگا، ان کا خرچ کیسے اور ان کا کاروبار اب کیسے چلے گا، یعنی یہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوبارہ سے کس طریقے پر زندگی کی پٹری پر آئیں۔ اب اتنی تعداد کو اگر پوری بستی پر ایک ساتھ ان کے حوالے کر دیا جاتا تو دقت آتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت دور اندیش تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی حکمت سے کام لیتے ہوئے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کے حوالے کر دیا کہ بھئی یہ تمہارا بھائی ہے، تمہیں بس اس ایک کا خیال رکھنا ہے۔ ایک کا خیال رکھنا یہ آسان ہوتا ہے کہ بھئی ان کو ہمیں کھانا کھلانا ہے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کے ساتھ کر دیا، اس کے ساتھ ان کی اخوت قائم فرما دی۔ اور پھر انصار مدینہ نے مہاجرین کی اس قدر مدد فرمائی، اس قدر ایثار سے کام لیا، اس قدر قربانی سے کام لیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت میں بھی انصار مدینہ کی تعریف فرمائی۔ میں ان کے ایثار، ان کے جذبے، ان کے قربانی کی دو مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا اس قرآن مجید کی آیت کی وضاحت اور تفسیر میں۔ مدینہ کے وہ رہنے والے، معلوم ہے مدینہ والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی بہت نرم دل تھے اور ایثار سے کام لیتے تھے، جذبے سے کام لیتے تھے۔ یعنی مکہ والوں سے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ظلم و ستم بھی برداشت کرنے پڑے ہیں، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ کچھ تو شروع ہی میں ایمان لے آئے بغیر اس کے، لیکن بہت ساروں نے پہلے جنگیں کی ہیں، لڑائی کی ہے، تکلیفیں دی ہیں، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ مدینہ والوں کی طبیعت اس قدر عمدہ تھی، مدینہ والوں کا مزاج اس قدر شروع ہی سے بہتر تھا کہ وہ شروع ہی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوڑی سی دعوت پر اسلام لے آئے، بلکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے ہی مدینہ والے ایمان لے آئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے میں تشریف لانے سے پہلے ہی اس قدر دیکھیے نرم مزاج، اس قدر، اور آج بھی سعودی عرب میں آپ اہل مدینہ کے مزاج کو سب سے زیادہ نرم پائیں گے، مدینہ والوں کے مزاج کو، طبیعت کو سب سے زیادہ نرم پائیں گے۔ وہاں پر ریاض ایئرپورٹ پہ کسی کو دقتیں آ سکتی ہیں، جدہ ایئرپورٹ پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن مدینہ جس کی فلائٹ ہو وہاں پر اسے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ وہ جو عمال ہیں، جو ملازمین ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، اس قدر نرم طبیعت کے مالک ہیں، اس قدر نرم مزاج کے ہیں کہ بہت ہی زیادہ، اور پورے مدینہ والے آج بھی بہت ہی زیادہ نرم طبیعت کے، عمدہ اخلاق کے، اچھے اخلاق کے اور ایثار و قربانی رکھنے والے جو ہیں وہ اپنے اندر جو ہے طبیعت رکھتے ہیں اہل مدینہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں بھی ان کے یہاں ایثار و قربانی پائی جاتی تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں اہل مدینہ کی دو مثالیں آپ حضرات کے سامنے ان کے ایثار کی، ان کی قربانی کی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مہاجرین کی انصار مدینہ کے ساتھ اخوت فرمائی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اخوت، ان کی بھائی چارگی حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ فرمائی، یعنی انہیں ان کا بھائی قرار دیا کہ بھائی تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ اب دیکھنا انصار مدینہ کا ایثار، ان کی قربانی، ان کا جذبہ۔ حضرت سعد بن ربیع مدینے کے سب سے زیادہ مالدار صحابی تھے۔ سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف یعنی اپنے مہاجر بھائی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے بھائی،
تم جانتے، تو اے میرے بھائی اہل مدینہ یہ جانتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ مدینے میں مالدار ہوں، لیکن میں اپنے مال کے 2 حصے کرتا ہوں، میں اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، آدھا مال تمہارا ہے اور آدھا مال میرا ہے۔ ایثار اور قربانی کی مثال دیکھیے، اتنی بڑی مثال، ایسی مثالیں انصار مدینہ کی، اپنے مالوں سے ان کی صرف مدد نہیں کی، ایک تو ہوتا ہے صرف مدد کر دینا کہ بھئی ضرورت پوری ہو جائے، اپنے مال میں ان کو باقاعدہ پارٹنر بنا لیا، شریک بنا لیا، مال کے 2 حصے، کہا آدھا مال میرا اور میرے مال میں سے آدھا مال تمہارا۔ ایثار و قربانی کا جذبہ اس حد تک، یہ تو مال کی بات ہوئی، کہنے لگے حضرت سعد بن ربی کہ میری 2 بیویاں ہیں، عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں اور ان کی عدت کے بعد تم ان سے نکاح کر لینا۔ دیکھیں ہمدردی کا جذبہ، آدمی مال میں تو شریک کر لیتا ہے، لیکن بیوی کے تعلق سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، اب فلاں اس سے نکاح کر لے، شرعی طور پر فلاں اس سے شادی کر لے۔ لیکن انصار مدینہ کا جذبہ اس قدر اعلیٰ درجے کا تھا، ایثار و قربانی کی انہوں نے وہ بے مثال مثالیں پیش کی کہ جس کی جھلکیاں بھی بعد کے زمانے میں ہمیں نہیں دکھائی دیتی۔ ایسی مثالیں، اپنے مال کا آدھا حصہ اور میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں اور تم اس سے پھر اس کی عدت کے بعد نکاح کر لینا۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بارک اللہ فی مالک و اہلک، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، اللہ تمہارے گھر والوں میں برکت دے، یعنی مجھے اتنے کی ضرورت، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بھی جہاں ایک طرف انصار مدینہ میں ایثار و قربانی کا جذبہ پایا جاتا تھا اور وہ اپنے بھائیوں کی اپنی اس سے بڑھ کر بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر بھی مدد کرنا چاہتے تھے، وہیں مہاجرین کے یہاں یہ خودداری پائی جاتی تھی کہ ایسا نہیں کہ ان کے بھائیوں نے ان پر اتنا مال پیش کیا تو انہوں نے سب لے لیا کہ ٹھیک ہے دے دو ہمیں، نہیں، وہ بھی خوددار تھے، کہا کہ نہیں، مجھے اتنے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری بیوی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، اللہ تمہارے گھر والوں میں برکت عطا فرمائے، مجھے تو بس تھوڑا سا کاروبار شروع کروا دو، مجھے بازار میں تھوڑا سا کاروبار اسٹارٹ کروا دو کہ میں جو ہے خود محنت کروں اور خود میں تجارت کروں۔ اور عبد الرحمن بن عوف نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی مدد سے پھر کاروبار شروع کیا، بزنس شروع کیا، اور بہت جلد گھی اور پنیر کے بہت بڑے تاجر بن گئے۔ گھی اور پنیر کی تجارت اس وقت ایک مضبوط تجارت مانی جاتی تھی، گھی اور پنیر کے بہت بڑے تاجر بن گئے، اور ایک انصاری خاتون سے نکاح بھی کر لیا۔ جب انسان کے پاس مال ہوگا تو وہ نکاح بھی کرے گا، ایک انصاری خاتون سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نکاح بھی کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ ملے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کپڑوں پر شادی کے رنگ کے آثار دیکھے۔ شادی میں ہوتا ہے نا کہ انسان تھوڑا بہت کوئی چیز استعمال کرتا ہے، خوشبو وغیرہ، عطر وغیرہ، اس میں بھی رنگ ہوتا ہے، اور دیگر چیزیں اپنی زیب و زینت کے لیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کپڑے پر کوئی رنگ سا دیکھا، کہا عبد الرحمن بن عوف یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک انصاری خاتون سے جو ہے اتنے مہر کے عوض جو ہے ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کے عوض جو ہے میں نے جو ہے انصاری خاتون سے نکاح کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولم ولو بشاتن، اچھا ٹھیک ہے، اب ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ہی کا ولیمہ کرو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ولیمے کا حکم دیا۔ تو دیکھیے حضرت سعد بن ربیع نے کس طریقے سے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مدد کی اور کس طریقے سے ایثار اور قربانی کی لازوال مثال انہوں نے پیش کی۔ ایک اور مثال لے لیں انصار مدینہ کی ایثار و قربانی کی۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مہمان آتا ہے، ایک شخص آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، مجھ کو کھانا دیجئے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، مجھ کو کھانا دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کے گھر پیغام بھیجا کہ کھانے کی کوئی چیز ہو تو بھیجو، لیکن ہر بیوی کے گھر سے یہ جواب آیا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں مال و دولت کے خزانے نہیں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں مال و دولت کے انبار نہیں تھے، نبی کے گھر میں غربت اور فاقوں کا خود یہ عالم تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کئی مہینے جو ہے چولہا نہیں جلتا تھا اور کھجوروں پر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں اگر مال غنیمت میں سے بھی کوئی مال آتا تھا یا کسی صحابی کی طرف سے بھی کوئی ہدیہ آتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مال غربا اور مساکین کی مدد میں خرچ ہو جاتا تھا، بھوکوں کو کھلانے میں خرچ ہو جاتا تھا، قرض والوں کا قرض اتارنے میں وہ خرچ ہو جایا کرتا تھا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر خزانوں کا انبار نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک ایک بیوی کے گھر پیغام بھیجا کہ اگر کوئی کھانے کی چیز ہو تو بھیجیے، ایک بھوکا شخص میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی گھر ہر بیوی کے گھر سے یہ جواب آتا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے پانی کے، اور پانی سے پیٹ نہیں بھرتا، صرف پانی سے پیٹ نہیں بھرتا، گھر میں پانی کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر کہا کہ کوئی ہے جو آج اس مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، اور کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو کھانا کھلاؤں گا، میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ حضرات محترم، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ انصاری صحابی بہت مالدار تھے، اس وجہ سے انہوں نے مہمان کی مہمان نوازی کی ذمہ داری لے لی، اس وجہ سے انہوں نے بھوکے کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری لے لی۔ شاید حضرت ابو طلحہ بہت زیادہ مالدار تھے، لیکن آئیے دیکھتے ہیں خود ابو طلحہ انصاری کے گھر کا کیا حال ہے۔ حضرت ابو طلحہ مہمان کو گھر لے کر جاتے ہیں، جبکہ اپنے حالات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں، اپنے گھریلو حالات سے حضرت ابو طلحہ اچھی طریقے سے واقف ہیں، اس کے باوجود اس بھوکے شخص کو گھر لے کر جاتے ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں کہ اکرموا ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کا اکرام کرو، یعنی ان کی مہمان نوازی کرو، یہ بھوکے ہیں، ان کے لیے کھانا پیش کیا جائے۔ بیوی کہتی ہے، قسم ہے اللہ کی، گھر میں بچوں کے کھانے کے علاوہ کھانا نہیں ہے، گھر میں صرف اس قدر کھانا ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کے لیے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ بچوں کو آج بھوکا رہنے دیجئے، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیجئے، بچے بھوکے سو جائیں گے، بچوں کو آج کھانا مت دو اور کھانا مہمان کے لیے پیش کر دو۔ اور کہا کہ سنو، جب تم کھانا دسترخوان پر لگا چکو تو پھر کسی بہانے سے اٹھ کر چراغ کو بجھا دینا، تاکہ مہمان کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں، مہمان کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میں نے کھانا کھایا ہے، مہمان کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے، بچوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، یعنی مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس پر احسان بھی نہیں کر رہے، بلکہ اس کو محسوس تک نہیں ہونے دے رہے کہ تم بہانے سے چراغ کو بجھا دینا اور ہم آج کھانا نہیں کھائیں گے، بچے کھانا نہیں کھائیں گے، مہمان کا پیٹ بھرنا چاہیے، اس بھوکے کا پیٹ بھرنا چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کی بیوی نے یہی کیا، کھانا دسترخوان پر لگا دیا اور پھر بہانے سے اٹھ کر چراغ کی روشنی کو بجھا دیا، مہمان نے کھانا کھایا، مہمان کا پیٹ بھر گیا اور انصاری صحابی کے بچے بھوکے رہ گئے، خود انصاری صحابی اور ان
کی بیوی بھوکی رہ گئی. صبح کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے سب کچھ بتا دیا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو طلحہ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لقد عجب اللہ من فلان و فلانۃ، رات تمہارے اور تمہاری بیوی کے عمل سے اللہ رب العالمین بہت خوش ہوا ہے. رات تمہارے اور تمہاری بیوی کے عمل سے، یعنی تمہارے ایثار اور قربانی کے جذبے سے اللہ رب العالمین بہت خوش ہوا ہے. ادھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ لوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود ضرورت مند ہو، خود محتاج ہو، لیکن دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں. انصار مدینہ کے ایثار کی، مدینہ والوں کے مدنی صحابی کی قربانی کی ایسی مثالیں ان کی ایثار کی، ان کی قربانی کی تاریخ میں، صحابہ کی سیرت میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اس کی مثال ڈھونڈنا تاریخ کی کتابوں میں ناممکن ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں مدینہ کے فضائل میں. مدینہ منورہ کے فضائل میں، جب مکہ کے فضائل ہم نے پچھلے ہفتے بیان کیے تھے آپ کے سامنے، تو میں نے یہ بتایا تھا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ شریف سے کس قدر محبت تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے اس قدر محبت تھی کہ جب ظالموں نے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تو نبی مکہ کو چھوڑتے ہوئے جذباتی ہو گئے اور مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے مکہ، تو مجھے کس قدر پیارا ہے، مکہ تو سب سے زیادہ پیارا ہے اور مجھے کس قدر محبوب ہے. اگر میری قوم والے مجھے تجھ سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بے انتہا محبت تھی، لیکن جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ ہجرت کر لی اور مدینہ میں رہائش پذیر ہو گئے اور نبی نے مدینہ والوں کی قربانیوں کو دیکھا، مدینے والوں کے ایثار کو دیکھا، تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے بھی بے انتہا محبت ہو گئی. بھئی آدمی جب پریشانی میں کسی جگہ اس کو سہارا ملے تو اس جگہ سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، ان لوگوں سے اس کو محبت ہو جاتی ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب ہماری بستی والوں نے ہمیں نکال دیا تو یہ لوگ کام آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ سے بے انتہا محبت ہو گئی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی محبت کے لیے دعا فرمائی. حضرت بلال اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب ہجرت کی تو مدینہ میں جو ہے وبا پھیلی ہوئی تھی، لہٰذا کئی صحابہ بیمار ہو گئے. حضرت بلال اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما یہ لوگ بھی بیمار ہو گئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد. اے اللہ، جیسے مکہ سے ہمیں محبت ہے ایسے ہی ہمارے دل میں مدینہ منورہ کی محبت ڈال دے. کس کی دعا ہے یہ؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اے اللہ، ہمارے دل میں مدینے کی محبت ڈال دے، مکے کی محبت کی طرح، بلکہ مکے سے بھی زیادہ ہمارے دل میں مدینے کی محبت ڈال دے، مکے کی طرح کحبنا مکہ او اشد، مکے کی طرح بلکہ مکے سے بھی زیادہ ہمارے دلوں میں اے اللہ تو محبت ڈال دے. اور اے اللہ، تو ہمارے یعنی مدینے کے مد میں اور اس کے ساع میں، یعنی وہاں کے وزن کا ذکر کیا، اس میں اے اللہ تو برکت عطا فرما دے. اور اے اللہ،
وصححھا، اے اللہ تو اس کو ہمارے لنا، اے اللہ تو اس کو ہمارے لیے صحت افزا بنا دے، اس کو ہمارے لیے صحت افزا بنا دے۔ یعنی مدینے میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ تو اس کو ختم فرما دے اور مدینہ منورہ کی فضا کو ہمارے لیے صحت بخش فرما دے، مدینہ منورہ کی آب و ہوا کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے لیے یہ محبت فرمائی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے، مدینہ منورہ سے اس قدر محبت ہو گئی، اس قدر محبت ہو گئی کہ صحابہ فرماتے ہیں نبی سفر پر ہوتے، نبی سفر سے جب واپس آتے، مدینہ منورہ کی جب آپ کو دیواریں دکھنی شروع ہو جاتی، جب مدینہ کی سرحدیں دکھنی شروع ہو جاتی، تو نبی اپنی سواری کو تیز کر لیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ سے نبی کو پھر اس قدر محبت ہو گئی، مدینہ سے پھر اس قدر محبت ہو گئی کہ صحابہ فرماتے ہیں نبی مدینے سے ملنے کے شوق میں، مدینے میں داخلے کے شوق میں، محبت میں اپنی سواری کو تیز کر لیا کرتے تھے جب مدینہ کی سرحد نظر آتی، جب مدینے کے در و دیوار نظر آتے۔ نبی کو مدینے سے محبت ہوئی، نبی کو مدینے کے در و دیوار سے پیار ہو گیا، نبی کو یہ مدینہ شہر عزیز تر ہو گیا، اور جس سے نبی محبت فرمائیں اس سے نبی کے صحابہ کیوں محبت نہ فرماتے۔ یہ شہر بالآخر تمام صحابہ اکرام کے لیے محبوب ہو گیا، اور آج بالآخر یہ شہر تمام مسلمانوں کے لیے محبوب ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں جہاں مکہ کی محبت ہے وہیں مدینہ منورہ کی بھی محبت ہے، اور یہ اثر ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی اللہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، مدینے کی محبت ہے اللہ ہمارے دل میں ڈال دے، جیسے مکے کی محبت ہمارے دل میں ہے، بلکہ مکے سے بھی زیادہ محبت ہمارے دل میں مدینے کی ڈال دے۔ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے محبت تھی، نبی کو مدینے میں رہنے والوں سے محبت تھی، انصار مدینہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر محبت تھی۔ ایک انصاری خاتون، حضرت انس فرماتے ہیں ایک انصاری خاتون اپنے بچے کو لیے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی محبت کو اس کے بچے کے ساتھ دیکھا، اس کی شفقت کو دیکھا، اس کے بچے پر نگاہ ڈالی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو مخاطب ہو کر فرمایا والذی نفسی بیدہ انکم احب الناس الی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبت تم سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار مدینہ سے فرمایا کہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبت تم سے ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر انصار مدینہ جب جنگ کی تیاریوں میں تھے، اس موقع پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار مدینہ سے ان کی ایثار و قربانی پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خوشی کا اظہار فرمایا۔ اور ایک موقع پر جب انصار مدینہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما حیینا ابدا، ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاد پر مدد کرتے رہیں گے، یعنی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیتے رہیں گے، یہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصار مدینہ کے یہ الفاظ سنتے تو جواب میں خوشی سے فرماتے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاکرم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو انصار اور مہاجروں کا اکرام فرما، ان کی عزت فرما، ان کی عزت میں اضافہ فرما۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصار مدینہ کے شعر کا جواب بھی دعا سے دیا کرتے تھے، ان کو دعا دے کر۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار مدینہ سے اس قدر محبت فرمائی، اس قدر محبت فرمائی کہ ان سے محبت کو ایمان کی علامت قرار دے دیا۔ اس قدر محبت کہ ان سے محبت کو ایمان کی علامت قرار دے دیا، یعنی خود بھی مدینہ والوں سے محبت فرمائی اور دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز پر ابھارا کہ تم لوگ بھی انصار مدینہ سے محبت کرو، اور نہ صرف ابھارا بلکہ انصار مدینہ سے محبت کو ایمان کا معیار اور اصول قرار دے دیا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق۔ انصار مدینہ سے محبت جو کرے گا وہ مومن ہی کرے گا۔ الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، اور منافق شخص ہی ان سے بغض رکھے گا۔ اور اے اللہ من احبهم احبہ اللہ فمن ابغضهم ابغضہ اللہ، جو انصاری صحابہ سے محبت کرے اللہ تو ان سے محبت فرما، جو ان سے بغض کرے اللہ تو ان سے بغض فرما۔ جو انصاری صحابہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، جو انصاری صحابہ سے بغض رکھتا ہے اللہ ان سے بغض فرماتا ہے۔ گویا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاری صحابہ سے محبت کی، محبت کرنا سکھائی کہ ان سے محبت کرو، بلکہ ان سے محبت کو ایمان کی نشانی اور علامت قرار دے دیا۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اب تک پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ انصار مدینہ نے دیا تھا، اپنے مالوں میں مہاجرین کو شریک کیا، ان کی مدد کی، ان کو کاروبار پہ لگایا، ان کا مالی تعاون کیا، جنگوں میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، جنگوں میں اسلام کا دفاع کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ لڑے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت کو تقسیم کرنے لگے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے ان لوگوں کو مال دینا شروع کر دیا کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں ان کی تالیف قلب تھی، ان کے تالیف قلب تھی کہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کی ضرورت ہے، ان کو مال دیا جائے گا تو ان کا یہ جو ہے مطمئن رہیں گے، یہ زیادہ ضرورت مند ہیں، لہذا ان کے تالیف قلب کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مال دیا۔ مال غنیمت جو حصے میں آتا ہے وہ کس کو دیا؟ وہ ان لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اب یہ ایک فطری سی چیز ہے، ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب تک ساتھ ہم نے دیا ہے۔ انسان جب کوئی قوم جنگ کرتی ہے اور فتح حاصل ہو تو مال غنیمت جو آتا ہے وہ فوجیوں کا ہوتا ہے، مال غنیمت ان کے درمیان تقسیم ہوتا ہے، تو اس سے ان کو جو ہے مالی مضبوطی ملتی ہے۔ تو ایک فطری طور پر یہ چیز ذہن میں آ جاتی ہے کہ اتنے سال سے ہم ساتھ دیتے رہے، ہماری تلواروں سے خون کے قطرات اب تک ٹپک رہے ہیں اور ہم جنگوں میں اپنی جان ہتھیلی پر لے کر لڑتے رہے، لیکن جب مال حصے میں آیا اور مال تقسیم ہونا ہوا تو انہوں نے مکہ والوں کو یعنی اپنے وطن کے نئے نئے مسلمانوں کو دینا شروع کر دیا۔ تو عام بزرگ اکابر انصاری صحابہ نے تو کچھ نہیں کہا، شیوخ اور بڑے صحابہ نے کچھ نہیں کہا، لیکن چند نوجوان انصاری ایسے تھے جو یہ تبصرہ آپس میں کرنے لگے کہ اب تک ہم نے ساتھ دیا اللہ کے نبی کا، لیکن مال تقسیم کرنے کی بات آئی تو پھر مکہ والوں کے درمیان یہ تقسیم کرنے لگے، وہ آپس میں تبصرہ کرنے لگے، آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ جو اکابر انصاری صحابہ تھے ان کی زبان سے کچھ نہیں نکلا، جو بڑے صحابہ تھے، جو بزرگ تھے، ان کی زبانوں سے کچھ نہیں نکلا، لیکن جو نوجوان تھے
ان کی زبانوں سے یہ باتیں نکل گئیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جمع فرمایا اور ایک خطبہ دیا اور کہا, ایک خطبہ دیا, وہ لمبا خطبہ ہے لیکن اس کا آخری حصہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے ان سے پوچھا, کیا تم نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں, کیا تمہاری طرف سے ایسی ایسی باتیں آئی ہیں؟ انصاری صحابہ نے کہا, ہے اللہ کے رسول, شاید ہمارے نوجوانوں نے اس طرح کے کچھ جملے کہہ دیے ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں, لوگ اپنے گھروں کو مال لے کر جائیں, وانتم ترجعون برسول اللہ الی بیوتکم, اور تم اپنے گھروں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ. کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو, کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکریوں کو اپنے گھروں کو لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ اپنے گھروں کو لے کر جاؤ؟ جب یہ جذباتی الفاظ صحابہ نے سنے, انصاری صحابہ کی روتے ہوئے ہچکیاں بن گئیں اور کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم راضی ہیں, ہم خوش ہیں, آپ کی ذات کے سامنے اس مال کی کیا حیثیت, یہ تو اپنے گھروں کو بکریاں اور اونٹوں کو لے کر جا رہے ہیں, ہم وہ خوش نصیب ہیں جو اپنے گھروں پر اللہ کے رسول آپ کو لے کر جا رہے ہیں. لہذا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے بعد مکہ میں قیام نہیں فرمایا, مکہ میں اپنی رہائش کو مسلسل نہیں بنایا, بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے بعد کچھ عرصہ وہاں رکنے کے بعد وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور وفات تک مدینہ ہی میں رہائش پذیر رہے. تو یہ انصاری صحابہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شہر سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے انتہا محبت تھی. ورنہ فتح مکہ ہو چکا, اللہ کے نبی اپنے وطن میں بھی رک سکتے تھے, قدیم وطن میں, پرانے وطن میں, وہاں رک سکتے تھے, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, نہیں, میں مدینہ ہی میں اب رہوں گا. اور ایسا جملہ کہہ دیا کہ انصاری صحابہ رونے لگے کہ یہ لوگ تو بکریاں اور اونٹ لے کر اپنے گھروں پر جا رہے ہیں, تم اپنے گھروں کو لے کر اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ گے, اس بات کی تمہیں خوشی نہیں ہے؟ کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بالکل راضی ہیں, ہم بالکل اس پر خوش ہیں, ہمیں مال کی ذرہ برابر جو ہے اپنے اندر طلب اور چاہت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار مدینہ سے محبت فرمائی. اسی طریقے سے مدینے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا فرمائی. تیسری فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے لیے برکت کی دعا فرمائی, بلکہ دعا کے الفاظ دگنی برکت کی دعا, مکے کے مقابلے میں دگنی فرمایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, اللہم اجعل المدینۃ ما بمکۃ ضعفی ما بمکۃ من البرکۃ, اے اللہ, اے میرے رب, مکے میں جتنی برکت ہے اس سے دگنی برکت تم مدینہ میں فرما دے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے لیے باقاعدہ برکت کی دعا فرمائی. اسی طریقے سے چوتھی فضیلت نمبر 4, جس طریقے سے مکہ شریف حرم ہے, مکہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور مکے کی فضیلت شروع سے ہے. سب سے پہلا گھر وہاں پر قائم ہوا ہے, پچھلے خطبے میں آپ نے تمام فضائل سنے. تو مکہ مکرمہ کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ حرم ہے, حرم شریف ہے وہاں پر, یعنی وہاں پر شکار نہیں کیا جائے گا, وہاں پر گری پڑی چیز کو اٹھایا نہیں جائے گا, شکار کو بھگایا نہیں جائے گا, وہاں پر قتال نہیں کیا جائے گا. یہ تمام فضیلتیں اس کو حاصل ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دعا مدینہ منورہ کے, یہی چیز مدینہ منورہ کے لیے قائم فرمائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو حرم قرار دیا, اس کے لیے دعا فرمائی, اور میں مدینہ منورہ کو محترم قرار دیتا ہوں. یعنی دونوں شہر اب محترم ہو گئے, مکہ بھی حرم اور مدینہ بھی حرم. مکہ کو حضرت ابراہیم نے حرم بنایا, وہ بھی قائم ہے, اور مدینہ منورہ کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم بنایا, یعنی اس کو محترم قرار دیا. لہذا فرمایا اب اس میں یعنی حدود حرم میں شکار نہ کیا جائے, قتال نہ کیا جائے, گری پڑی چیز کو اٹھایا نہ جائے. تو چوتھی فضیلت یہ ہے. نمبر 5,
مدینہ منورہ کی پانچویں فضیلت کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدینہ اپنے اندر سے گندے لوگوں کو اس طریقے سے صاف کر دیتا ہے، اس طریقے سے صاف کر دیتا ہے جیسے بھٹی چاندی سے زنگ کو صاف کر دیتا ہے۔ مدینہ منورہ بھٹی کی مانند ہے، فرمایا یہ گندے لوگوں کو اپنے سے ایسے صاف کر دیتا ہے جیسا کہ بھٹی جو ہے چاندی کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ تو یہ پانچویں فضیلت مدینہ منورہ کی ہوئی کہ مدینہ منورہ میں گندے لوگ نہیں رہ سکتے، مدینہ منورہ میں گندے لوگ نہیں رہ سکتے۔ نمبر 6، مدینہ شریف کی چھٹی فضیلت کہ مدینہ میں مرنے کی فضیلت ہے۔ جس شخص کو مدینہ میں موت آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے شفاعت کریں گے، بلکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز پر ابھارا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیفعل، جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ مدینے میں مرے، اس کا انتقال مدینے میں ہو، تو اس کو ایسا کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ جس کی موت مدینے میں ہوگی قیامت کے دن میں اس کے حق میں شفاعت کروں گا، قیامت کے دن میں اس کے حق میں سفارش کروں گا۔ شارحین حدیث کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں جو مرنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے یعنی وہاں پر رہائش پذیر رہے، وہاں پر قیام کرے، وہاں پر سکونت اختیار کرے۔ جب انسان وہاں پر رہے گا تو وہیں پر اس کی موت ہوگی۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اور اے اللہ اپنے نبی کے شہر میں مجھے موت عطا فرما، اپنے نبی کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کی اس دعا کو قبول فرمایا، شہادت کی موت بھی عطا فرمائی۔ کہ ایک مجوسی نے فجر میں آپ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا تو شہادت کی موت ہوئی، شہادت کی موت بھی عطا فرمائی، اور مدینہ منورہ میں آپ کو موت عطا فرمائی حضرت عمر کو۔ تو مدینہ منورہ میں مرنے کی یہ فضیلت ہے، یہ بھی مدینہ منورہ کی ایک بڑی فضیلت ہوئی کہ جس کی موت مدینہ میں آتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی سفارش کریں گے۔ اسی طریقے سے ساتویں فضیلت مدینہ منورہ کی یہ ہے کہ مدینہ میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدینہ کے دروازوں پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں دجال داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ فضیلت مکہ کی بھی ہے۔ مکہ اور مدینہ دونوں جگہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال ان جگہوں پر داخل نہیں ہو سکتا، مکہ میں بھی اور مدینے میں بھی، اور فرشتے ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ کی تھوڑا سا وقت آپ کا اور لوں گا، وقت ہو چکا ہے۔ مدینہ منورہ کو ایک فضیلت یہ حاصل ہے کہ وہاں پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد ہے جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، جس میں ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہے۔ مسجد حرام مکہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، مسجد نبوی شریف میں ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہے، مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 کے برابر ہے۔ تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے جس میں ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں روضہ ہے، روضہ کیا ہے؟ روضہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے اور ممبر کے درمیان کی جگہ۔ بعض لوگ روزے سے مراد قبر رسول سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مراد نہیں ہے، روزے سے مراد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر تھا، حجرہ اور ممبر کے درمیان کی جگہ۔ اب کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجرے ہی میں مدفون ہیں، وہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے، تو قبر روضے میں شامل ہے، اسی میں داخل ہے، لیکن صرف قبر کا نام روضہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے اور منبر کے درمیان کی جگہ جو ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ روضے کا مطلب ہوتا ہے کیاری، پھلواری، باغیچہ۔
یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. تو مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ہے اور مسجد نبوی میں روضہ ہے. مدینہ شریف کو یہ بھی اہمیت حاصل ہے کہ وہ وہاں پر اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء ہے. سب سے پہلی مسجد، اللہ کا گھر سب سے پہلا روئے زمین پر مکہ میں ہے، کعبہ. لیکن اسلام کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس اسلام کو لے کر بھیجے گئے، اسلام کی جو سب سے پہلی مسجد ہے وہ مدینہ میں ہے، مسجد قباء. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلی مسجد یہ تعمیر ہوئی ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعمیر کروائی وہ مسجد نبوی کی، لیکن اس سے پہلے مسجد قباء جو ہے تعمیر ہو چکی تھی. تو سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے. اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا اجر و ثواب اس قدر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر پہ وضو کرے، پاکی حاصل کرے اور پھر مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے. 1 عمرے کا. دیکھیے مدینہ میں کس قدر برکت ہے کہ مسجد نبوی ہے، مسجد قباء ہے مدینہ منورہ میں. وہاں پر احد پہاڑی ہے، وہاں پر احد پہاڑی ہے جہاں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جنگ لڑی تھی، جہاں پر شہدائے احد کی قبریں ہیں. وہاں پر بدر کا واقعہ پیش آیا، وہ پہاڑی ہے. تو مدینہ منورہ بڑا پیارا شہر ہے. وہاں بقی قبرستان ہے جہاں پر صحابہ اکرام مدفون ہیں. مدینہ منورہ بڑا پیارا شہر ہے، بڑا محبوب شہر ہے. وہاں پر اسلام کے عروج کی نشانیاں موجود ہیں کہ کہاں پر جنگیں ہوئی تھیں. وہ پہاڑیاں گواہی کے طور پر موجود ہیں جن پر چڑھ کر صحابہ اکرام نے دشمنوں سے مقابلہ کیا تھا. اس کے در و دیوار پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کو یاد دلاتے ہیں. اس کے در و دیوار صحابہ اکرام کی زندگیوں کو یاد دلاتے ہیں. اس کے در و دیوار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے سنہرے نقوش کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی ہے، یہاں پر فلاں فلاں بیٹھے ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے تھے، یہاں صحابہ آ رہے ہیں، نبی کو سلام عرض کر رہے ہیں، نبی نے سلام کا جواب دیا، ان کے سوال سلجھا رہے ہیں، ان کے شرعی مسائل حل کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں یہاں پر گزر فرما رہے ہیں، ادھر گزر کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں مدینہ منورہ میں جا کر یہ تمام چیزیں جو ہیں یاد آ جاتی ہیں. وہاں کے در و دیوار اسلام کے عروج کے جو ہے گواہ ہیں. لہذا مدینہ منورہ سے ہر مسلمان کو محبت کرنی چاہیے. جیسے ہر مسلمان کے دل میں مکے کی محبت ہے، اسی طریقے سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینے کی محبت بھی ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بار بار تو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. اللہ مدینے میں اللہ ہمیں موت عطا فرما. اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر بلا. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درس ہوتا ہے سنیچر کو، تو کل نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پچھلے ہفتے ہوا تھا، کل نہیں ہوگا. آئندہ کا اعلان انشاءاللہ جمعے میں ہوگا. ان الحمد